سارے انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی کی طرف تھی. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ. اللہ تم کو بلاتا ہے اور پکارتا ہے جنت کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف. اور وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں کہ آگ سے بچو، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا اصل منتہا اور دعوت کا اصل مقصود اور دعوت کا اصل مرکز کیا ہے. کہ جس تجارت پر تحریک میں شامل ہونے والے راضی ہو گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں گے اور اپنی جان اور مال کا بدلہ عذاب علیم سے نجات اور جنت میں داخلے کی صورت میں وصول کریں گے، اور اس کے علاوہ فتح اور اللہ کی نصرت مزید اس پر ایک بونس ہوگی. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو عوام الناس کو بھی اسی بات کی دعوت دیتے. چنانچہ جب مسلمان دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور جب بھی یہ مسئلہ اٹھا، خصوصاً کسریٰ کے دربار میں جب مسلمان سفیر کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو ننگے اور بھوکے ہو، تمہارے لباس پر میں پیون لگے ہوئے ہیں، تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں نصیب ہے، تمہیں اٹھنے بیٹھنے تہذیب و تمدن کے آداب نہیں آتے، تو اگر تمہیں روپیے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے لے لو اور واپس چلے جاؤ. تو مسلمان سفیر نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کو بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اور آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں، اور دنیا جو ان کا مقصود بن چکی ہے اس کے بجائے ان کو اس بات کی طرف دعوت دیں اور اس بات کے اوپر راضی کریں کہ وہ آخرت کے اوپر راضی ہو جائیں. تو اس چیز کی اہمیت خود اپنے لیے بھی ہے اور اپنی تنظیم کے لیے بھی ہے اور اپنی اس دعوت کے لیے بھی ہے جس کو کہ ہم عام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس کی رگوں میں حرکت پیدا ہوئی ہے اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور اس نے جان اور مال کی قربانی دی ہے تو وہ جہاد اور جنت کی خاطر. یہ 2 لفظ اس کی نفسیات میں، اس کی تاریخ میں، اس کی لغت میں بے پناہ کشش کے حامل ہیں، اور اس کے سرشت کے اندر یہ بات پڑی ہوئی ہے. دودھ کی گھٹی میں جس طرح پلایا جاتا ہے یہ بات اس کو بحثیت قوم کے، بحثیت فرد کے، کہ اصل مسلمان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرے اور جنت کو طلب کرے. اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں جس طرح کے بھی احکام کیے تو وہاں اس نے اسی بات کا اہتمام کیا کہ آخرت کے عذاب اور جنت کی طلب، ان محرکات کے سہارے وہ ناکام کی تعمیل کرائے. قانون اس نے بنائے، حدود بھی تجویز کی، سزائیں بھی نافذ کی، لیکن اس کا اصل انحصار نہ قانون پہ رہا، نہ سزاؤں پہ رہا، نہ حدود پہ رہا، بلکہ انسان کے اس محرک پر رہا. اس کو اس نے جگایا، اس کو بیدار کیا، اس کو پروان چڑھایا، اس کو مضبوط بنایا، اس کو راسخ کیا کہ لوگ جنت کے طلبگار بنے اور اللہ کی راہ میں کوشش اور جہاد کے ذریعے جنت کو حاصل کریں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جہنم اور جنت کی ان تفصیلات پر مبنی ہے جو تفصیلات آج ہماری گفتگو میں اور ہمارے درس میں اور ہمارے تقریروں میں بہت کم حصہ پاتی. اگر آپ کبھی بیٹھ کر کسی پیمانے سے یہ ناپنا چاہیں کہ جو وہی قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو رہی تھی اس میں جنت اور جہنم کی تفصیلات کے بیان کا تناسب کیا تھا، اور آج ہم جو بیان کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور تقاریر کرتے پھرتے ہیں اس میں جنت اور جہنم کی دعوت اور تفصیلات کا تناسب کتنا ہے، تو آپ کو فوراً فرق محسوس ہوگا. بلکہ ہم کو تو بعض دفعہ اس جدید دور کے اثر ہم میں سے بہت سو کو شاید اس میں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ کیا آؤٹ آف ڈیٹ بات ہو رہی ہے جس میں باغات کا اور نہروں کا اور پھلوں کا اور گوروں کا اور بالا خانوں کا اور نہروں کا ان کا ذکر ہو، اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور ہم جہنم سے ڈرائیں اور آگ میں جلنے سے ڈرائیں، تو ہم دلائل سے نظام اسلام کی حقانیت ثابت کرنے پر تو پورا زور لگاتے ہیں. لیکن یہ کہ فی الواقع ہماری دعوت میں اور کلام میں اور بیان میں اور تقاریر میں اس کا وہ تناسب نہیں ہے
جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور بیان میں اور وعظ میں اور نصیحت میں اور انسانوں کی تربیت میں اس کا تناسب۔ اس لحاظ سے بھی یہ موضوع ہماری خاص توجہ اور اہمیت کا مستحق ہے۔